السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو مختصر اور آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہے کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی ضروری ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی کچھ اسی طرح ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اب صاحب نصاب کون لوگ ہیں، مالدار کون لوگ ہیں شریعت کی نظر میں، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت کی نظر میں وہ لوگ مالدار ہیں، وہ لوگ صاحب نصاب ہیں جن کے پاس یہ 4 چیزیں پائی جائیں، یا ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا 2 ہو، یا 3 ہو۔ مقدار کے مطابق، جس مقدار کو شریعت نے بیان کیا اس مقدار کے مطابق موجود ہو تو وہ شخص شریعت کے نزدیک مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سونا، جس کو ہم لوگ گولڈ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے چاندی، جس کو ہم لوگ سلور کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے مال تجارت، یعنی تجارت کا مال، تجارت کا سامان، جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو۔ اگر ہم نے خریدنے کے وقت یہ نیت کی کہ اس کو میں بیچوں گا بعد میں، تو یہ آپ کا مال تجارت ہے، یہ آپ کا تجارت کا سامان ہے۔ اس کے بعد ہے کیش رقم، جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو، جو آپ کے پاس بینکوں میں ہو، یہ کیش نقد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے سونا، آپ کے پاس اتنا موجود ہو کہ جتنے میں آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ادا کر سکیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت پہنچ جاتی ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ چاندی بھی اسی طرح ہے کہ چاندی آپ کے پاس اتنا موجود ہے کہ آپ اگر اس چاندی کو بیچیں گے تو اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، جو کہ آج کل کے حساب سے 40-50 ہزار روپے بنتے ہیں اس کے۔ لیکن بہرحال آپ مارکیٹ سے پتہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کچھ 19-20 فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مال تجارت، یعنی تجارت کا سامان، تجارت کا مال، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ مالدار ہیں۔ اس کے بعد کیش رقم، جو آپ کے پاس بینکوں میں موجود ہو، جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو، آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں جس پیسے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ آپ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے
کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کسی کا پیسہ لیا ہوا تو نہیں ہوں، یعنی قرض میرے اوپر تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا قرض ہے آپ پر کسی کا، تو آپ اس پیسے کو مائنس کر دیں، اس پیسے کو گھٹا دیں آپ اپنے رقم سے۔ اس کے بعد بھی اگر اتنی قیمت بچ رہی ہے جتنے میں آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، تو اس کے بعد آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2.5%، 2.5% آپ کو دینا ہے اس میں سے زکوٰۃ، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں، 1000 روپے میں 25 روپے بنتے ہیں، اسی طریقے سے 1 لاکھ میں 2500 بنتے ہیں، 2 لاکھ میں 5000 بنتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ یہ ایک طرح سے اپنے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق آپ ان تک پہنچا دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو ان پر سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کے مال کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں وہی مال ہوں جس کو تم نے دنیا کے اندر بچا بچا کر رکھا تھا، گن گن کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے، غریبوں کا، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، ان تک ان کا حق پہنچانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔